हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर है पाकिस्तान की। बड़ी एयरलाइन यानी नेशनल फ्लैगशिप कैरियर जिसको कहते हैं, नेशनल एयरलाइन काफ़ी सालों से लॉस में चल रही है। फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसको सेल आउट करते हैं कि ये बर्डन कम हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर बिल्कुल स्टक होकर रह गई है, फँस के रह गई है। उनको समझ नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें? और ये 86 बिलियन रुपीज़ एक इसका एस्टीमेट लगाया गया था कि इतने में ये सेल हो जाएगी। 10 अरब से ऊपर इसके ऊपर मतलब पैसे कोई नहीं दे रहा। एक सिंगल बंदा आया जिसने इसको खरीदने का इरादा किया या चाहा। क्या वजह है कि रेजेंट प्लाज़ा एक होटल था कराची में, पुराने ज़माने में शायद ताजमहल हुआ करता था। वो 14 बिलियन रुपीज़ में सेल आउट हुआ और पीआईए 10 अरब से ऊपर नहीं सेल हो रही। क्या वजूहात हैं? क्या लोग डर रहे हैं हमारे यहाँ इसमें? अगर मैं ये बता दूँ कि जो मिडल ईस्ट के इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, बिल्कुल उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई कि इसमें हालाँकि वो टेलीकम्युनिकेशन और बहुत सारी चीज़ों में उनका पैसा लगा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर में उनका पैसा है और पीआईए भी वो खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा, बिल्कुल इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग बता ये रहे हैं कि हमारे जितने लोग हैं यहाँ पर जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर्स, वो अपना पैसा पाकिस्तान में महफूज़ नहीं समझते। वो पैसा या तो दुबई में लगाते हैं या लंदन में लगाते हैं या किसी और कंट्री में जाकर उसको उन्होंने रखा होता है और उनको लगता भी है कि ये वहाँ पे महफूज़ है, ना कि यहाँ पर। उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है बांग्लादेश में तो हो जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान में अगर नहीं करते। फिर दूसरे कंट्रीज़ को इस बात के लिए राज़ी करना, कायल करना कि आप लोग आएँ और हमारे यहाँ पैसा लगाएँ। इसके साथ-साथ मुल्क की सूरत-ए-हाल, एक अनसर्टेनिटी, बातें बहुत हो रही हैं, बड़ी पॉज़िटिव खबरें लाई जा रही हैं, लेकिन क्या हकीकत वाक़ई ऐसा है? हकीकत में सारा कुछ ऐसा ही है या बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरी एक फ्रेंच डिप्लोमेट से बात हुई, उन्होंने मुझे क्या बताया वो भी आपको बताऊँगा, पीआईए क्यों नहीं बिक रही और मुल्क की सूरत-ए-हाल ऐसी करके कि कोई मतलब हमारे सिस्टम के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि शहबाज शरीफ बुरा है, इमरान खान बहुत अच्छा था, इमरान खान बुरा था, गिलानी साहब बहुत अच्छे थे या बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, आसिम मुनीर साहब बुरे हैं या आसिम मुनीर साहब अच्छे हैं, बाजवा मतलब सब ने अपने-अपने तरीके पे जो भी किया होगा, किया होगा। ब्यूरोक्रेसी भी इसी तरीके से, हमारी जुडिशरी भी इस तरीके से, अता बंदयाल रहे, जस्टिस गुलजार रहे, वो दूसरे साकिब निसार रहे, अब यहिया साहब रहे, अब हैं इस वक़्त मौजूदा, उससे पहले जस्टिस फ़ाइज़ ईसा रहे। हर किसी के अपने-अपने हवाले से लोगों की बातें होती हैं, वो भी हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को भी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें तो चल रही हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं हमारे यहाँ के, और जो दूसरे मुल्क हैं वो साइड लाइन मार। खैर डिटेल में जाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम इस वक़्त कर रहे हैं किस चीज़ की? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। ये नारा हुआ करता था पीआईए का और किसी ज़माने में एक बहुत अच्छी एयरलाइन्स में इसका शुमार हुआ करता था। दुनिया की बेहतरीन अ, एयरलाइन्स में हुआ करता था, प्रॉफ़िट में भी थी। दुनिया भर में फ्लाइट्स भी जाया करती थी। और सबसे बढ़कर पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छा था कि यहाँ के टाइम के मुताबिक इनकी फ्लाइट ऑपरेशन हुआ करती थी। वो यूरोप की तरफ हो, यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो या मिडल ईस्ट हो, वहाँ पर या फिर मलेशिया वगैरह भी बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स जाया करती थी। तो उनके लिए बड़ी आसानी थी। लेकिन अब ये शायद ख़त्म होने को है, बिक तो नहीं रहा। मुझे बड़ी हैरानगी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर हूँ मैं इस बात पे कि इतना बड़ा एक इदारा, आप उसको सेल कर रहे हैं और कोई उसको ले नहीं रहा। ये
میں سچ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک المیہ ہے، ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ ویسے تو میں آپ کو سچ بتا دوں کہ لوگ کہتے تھے نا کہ جو گھر کا کوڑا ہوتا ہے، لیٹرز وغیرہ جو آپ مختلف چیزیں پھینکتے ہیں اپنے ڈسٹ بن میں، بلیو می، لوگ کہتے تھے نا کہ جی یہ بکنے کا مذاق میں کہتے تھے، واقعی اب بکتا ہے، سچ میں بکتا ہے۔ آپ کی جو پیٹ بوٹلز ہیں، میں آج سے 1-2 سال پہلے مجھے کچھ انٹرنیشنل کچھ ادارے تھے، انہوں نے وزٹ کروایا لاہور میں۔ وہ ریسائیکل کرتے تھے، اس کا فائبر مختلف چیزیں وہ بناتے ہیں، کچھ فرنیچر اور مختلف چیزیں بڑی بڑی بنائی، بہت ساری انڈسٹری کو میں نے وزٹ کیا وہاں پر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ خرید رہے ہیں، ہم کوڑا خرید رہے ہیں۔ وہ جو فیکٹری کے آنرز میں سے یا جو لوگ تھے ہمیں پریزنٹیشن دے رہے تھے اور وزٹس کروا رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ ہم پرچیز کرتے ہیں، اور کہاں سے؟ خیبر پختونخوا سے پرچیز کرتے ہیں، پنجاب سے پرچیز کرتے ہیں، مختلف علاقوں سے ہمارے وینڈرز ہیں، یہ ہمیں سپلائی کرتے ہیں۔ اب سوچے ذرا، اس میں پلاسٹک کے بیگز تک شامل تھے، یہ دودھ کے ڈبے اس میں شامل تھے جو ہم ملک استعمال کرتے ہیں گھروں میں، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم تھرو کر دیتے ہیں، وہ بک رہا ہے، لیکن پی آئی اے نہیں بک رہا۔ حیران کن بات ہے، بے شک جو جس طریقے سے اس کو لے، لیکن یہ بات حیران کن ہے۔ سب سے بڑھ کر یہاں پہ اگر کچھ ہو رہا ہو تو مڈل ایسٹ کے انویسٹرز آتے ہیں، کراچی پورٹ کو اب انہوں نے کچھ اس میں سے پرسنٹیج خریدا، شاید مزید بھی خرید لیں، اور ایئرپورٹس سنا ہے قطر انٹرسٹڈ ہے اس کو آؤٹ سورس کرنے میں، بٹ پی آئی اے کو کوئی اون نہیں کرنا چاہتا، پی آئی اے کے اوپر کوئی پیسہ لگانا نہیں چاہتا، پی آئی اے میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ یہ حیران کن اور پریشان کن دونوں ہے یہ بات۔ اچھا، میری ایک فرینچ ڈپلومیٹ سے بات ہوئی، گپ شپ ہو رہی تھی تو ملک کے حالات کے حوالے سے بات کی۔ اب یقین کریں بڑی کی پوزیشن پہ تھا وہ آدمی، انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ آ، آپ مائنڈ نہ کریں اس بات کو، لیکن دس از دا ریالٹی کہ آپ کے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ نو باڈی از انٹرسٹڈ ٹو کم ہیئر اینڈ انویسٹ دیئر کیپٹل ان یور کنٹری۔ میں نے کہا سر یہ بالکل مطلب حقیقت ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کہیں گے اور میں کہوں گا، یا میں نہیں کہوں گا آپ کہیں گے تو یہ بات سچ یا جھوٹ ہو جائے گی۔ میں نے کہا بالکل دس از اے ریالٹی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی، کہتے ہیں میں مطلب فرانس سے ہوں، بٹ ہماری کوئی کمپنی انٹرسٹ نہیں لے رہی یہاں پر۔ اب ارد گرد وہ لازمی سی بات ہے، فرانس ایک بڑا ملک ہے، بڑی بڑی کمپنیز وہاں پہ کام کرتی ہیں، لیکن اپنی پاپولیشن اتنی تو نہیں ہے کہ جتنی کہ پاکستان کی ہے، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی ہے۔ کہتے کہ انڈیا میں وہ لوگ بہت کین ہیں جانے میں، اور جا بھی رہے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، رافیل شافیل، یہ وہ بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں دنیا کے، وہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ یہ یقین کریں انہوں نے مجھے بالکل جسے کہتے ہیں نا بغیر کسی لگی لفٹی کے کہا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بات، یہ کیا صرف مجھے پتہ چلی ہوگی یا مجھے کسی ڈپلومیٹ نے بتائی ہے؟ او بھائی یہ تو جو ملک کو چلانے والے ہیں ان سے تو روز پتہ نہیں 10 بندے ان سے بڑے لیول کے ملتے ہیں، فورن مشنز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی یا ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی شاید وہ اس سے انہوں نے شتر مرغ کی طرح سر جو ہے وہ ریت میں دبایا ہوا اور کہتے ہیں سب کچھ اوکے، ایسا لگ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی کہ مطلب کیا ہو کیا رہا ہے، بٹ یہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں کہ وہ یہ بات کر رہا ہے، یہ تقریباً سب کر رہے ہیں۔ ایون اب چین کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو ایسا ملک ہے کہ بڑے جس میں کنٹریز میں بہت حالات خراب ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی کمپنیز جا کر کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت سارے کنسرن شو کر رہے ہیں۔ اب پھر پی آئی اے ہو، اچھا پھر ٹرسٹ، کہتے ہیں جی ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا۔ ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کی تو بات نہیں کر رہا لیکن میجورٹی کی، وہ اپنا پیسہ باہر ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ محفوظ ہے، سیف ہے۔ اگر وہ یہ نہیں، اگر یہ پیسہ جس طریقے سے ہندوستانی جو بڑے بڑے وہ ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، بزنس مین کمپنیز ہیں،
وہ اپنا پیسہ اگر باہر سے کماتے ہیں تو وہ تب بھی اس کو اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں. ان کو ٹرسٹ ہوگا تو وہ کیسے ایسا کرتے ہوں گے. اگر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ بھی نہ کرتے. ہمارے ہاں الٹا ہے. ایون یہاں سے جو پیسہ لوٹ مار ہوتی ہے جس پیسے کی، وہ بھی پہلی فرصت میں ہر کسی نے اپنے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ منی لانڈرنگ کے کیسز ویسز دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ یان علی بڑی ٹاپ کی ماڈلز میں سے رہی، اب بھی شاید ہوگی، ماڈلنگ شاڈلنگ کرتی ہوگی. تو خیر اس کا نام اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان سے مختلف لوگوں کے ذریعے کام کروایا جاتا ہے. وہ نہیں، اگر ان کو لگتا کہ یہ پیسہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکھتے. میں کہتا ہوں، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اگر کسی نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے. بٹ اگر وہ پیسہ اس مارکیٹ کے اندر لگے گا تو شاید کم از کم، نقصان تو ہے، بہت زیادہ نقصان ہے، لیکن کم از کم وہ یہ ہوگا کہ وہ پیسہ اگر یہیں پہ رہے گا، کسی پروجیکٹ میں لگ جائے گا تو چلو کچھ فائدہ تو ہونا شروع ہوگا اس سے. لیکن اگر وہ سرے سے ہے نہیں وہاں پر، وہ یہاں سے لوٹا گیا اور فوراً سے پہلے اس کو باہر پہنچایا گیا، تو یہ اسپیس تو خالی ہو گئی. اس کو کون اور کیسے فل کیا کرے گا؟ اب یہ سب لوگوں کو پتا ہے اس بات کا کہ ہمارے اپنے لوگ، یعنی ہمارے اپنے لوگوں سے میرا مطلب ہے جو بڑے لیول کے، جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار بس جی ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. ایک سیکٹری صاحب ہوا کرتے تھے، بہت پرانی بات ہے، او جی فخر خان کیا کریں، بڑے حالات خراب. خیر میں یہ بات ان سے مسلسل سنا تو میں کہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بات مسلسل مجھے ہر دفعہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات بڑے خراب، ملک کے حالات بڑے. تو یہ کون ٹھیک کرے گا؟ کیا افغانستان سے کوئی آئے گا، ہندوستان سے آئے گا، بھوٹان نیپال سے آئے گا، کمبوڈیا ویتنام سے آئے گا، کہاں سے کوئی آئے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ تارڑ صاحب اس دن بڑی اچھی بات، ویسے تو باتیں ان کی بڑی زبردست ہوتی ہیں، لیکن ساجد تارڑ صاحب بات کر رہے تھے بار بار کہ بھائی پاکستان آپ کا اور آپ ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کی ذمہ داری بھائی کسی کی نہیں ہے، نہ امریکہ کی ہے، نہ یو کے کی ہے، نہ یورپ کی ہے، نہ مڈل ایسٹ کی ہے، نہ کسی اور کی ہے. آپ جانے، آپ کا ملک جانے اور اس کو ٹھیک کرنا جانے. اور یہ سچ ہے کہ ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس قسم کی انسرٹنٹی چل رہی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ابھی میں ویسے اس پہ الگ ویڈیو بھی کروں گا. انتظار پنجوتا صاحب ایک لائر ہیں عمران خان صاحب کے. اب یقین کریں کہ 8 اکتوبر کو ان کو اٹھایا گیا اور 2 نومبر کو ان کو اٹک میں جی کہتے ہیں جی ہم نے ریکور کر لیا. پولیس والے کہہ رہے ہیں ایک ڈرامائی انداز. یعنی ایک بچے کو آپ کوئی ویڈیو دکھا دو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یار کیا کچھ بیچارے کے ساتھ ہوا. اتنا ظلم، اتنی زیادتی اس آدمی کے ساتھ کی گئی. اور کیوں؟ مطلب اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو بے شک آپ پکڑ لیں، قانون ہوگا اس کے لیے، پکڑ لیں اس کو، جو بھی طریقہ کار ہے وہ کریں. لیکن آپ اس کو 25-27 دن غائب کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اٹک پولیس نے جی اغواکاروں سے برآمد کر لی. اغواکاروں سے برآمد کر لیے تو اغواکار تو کوئی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں نا، کوئی پیسے مانگتے کہ یار ہمیں پیسے دے دو، جس طرح کچے کے ڈاکو آج کل کر رہے ہیں. کسی کو کڈنیپ کرتے بھی اتنے کروڑ بھیجو، نہیں بھیجو گے تو ہم مار دیں گے، وہ مار بھی دیتے ہیں. تو یہ تو وہ چیز تھی نہیں. ہاتھ باندھے ہوئے، پیر باندھے ہوئے، سر پہ پورا وہ بورا ان کے چہرے پہ بیگ چڑھایا گیا اور وہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. اب یقین کریں اس آدمی کی، میں آپ کو سچ بتا دوں، ایز اے لائر جو عمران خان صاحب کے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو سیریس بتا دوں، مجھے جب سے میرے پاس وہ ویڈیو آئی اور میں نے دیکھی، مجھے انتہا کا دکھ ہوا کہ یار ہمارا پاکستان، ہم کہتے ہیں او جی بڑا جی ایسا تو بڑا، ویسا تو بڑا، فلاں تو بڑا ڈمکا. یار ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے اگر ہماری ڈس ایگریمنٹ ہے کسی بات پہ، اس کا یہ طریقہ کہ آپ اس کو کڈنیپ کریں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے جی پولیس نے برآمد کر لیا. جیسے ہمیں پاکستان کی پولیس کا نہیں پتا اور پنجاب پولیس کا جیسے بالکل ہی ہمیں نہیں پتا. آپ اس کو مار پیٹ رہے ہیں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی بڑی واہ واہ بھی ہوگی، آپ کو بڑی شاباشیاں دی جائیں گی. آپ کہیں کیا بات ہے جی پنجوتا صاحب،
बेचारे एक निहत्थे आदमी को आपने उठाया, मारा, पीटा, ज़ुल्म किया उसके साथ। ये चीज़ें हमारे इमेज को क्या किसी को लगता है कि इमेज को बेहतर कर रही? हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद लोग डर जाएँगे। लोगों में टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है और तो कुछ भी मुझे नहीं लगता इसके अलावा। मैंने कहा अगर उसके ऊपर कोई है मसले-मसाइल, आपने उस दिन ईमान मज़ारी और उसके हस्बैंड हादी को, अली हादी को, आपने कहा जी उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की, इंटरफेरेंस की है सरकार के काम में। आपने उनको 3 रोज़ का रिमांड भी दे दिया, आपने उनको अरेस्ट भी करके उनका रिमांड ले लिया अदालत से। मैं कहता हूँ वो भी गलत था, वो कोई मैं उसकी कोई मिसाल इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा काम हुआ था, इंतहा का गलत काम हुआ था। लेकिन कम से कम एक चीज़ ये थी कि चलो एक तरीक़ाकार तो अपनाया गया, उनको गायब तो नहीं किया गया। लेकिन आपने पंजोता साहब को बगैर किसी उसके 8 अक्टूबर से आपने इस्लामाबाद से उनको उठाया और फिर मतलब यार आई डोंट नो दैट कि मुझे यकीन जाने कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब खामोश हैं, हमारे प्रेज़िडेंट साहब खामोश हैं। ऐसे खामोश है कि होंठ सिले हुए हैं। हमारा पार्लियामेंट खामोश है। यार किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट? अगर आप इस पे बात तक नहीं कर सकते, तो यार छोड़ दो यार ये पार्लियामेंटेरियनशिप जो है छोड़ दो, क्या फ़ायदा? इससे तो एक वो बंदा जो किसी मैं कहता हूँ ना फल फ्रूट की रेहड़ी लगाता हो ना, वो कोई छोटा बंदा नहीं होता, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेहनत करता है। लेकिन मैं कहता हूँ वो बंदा बहुत बेहतर है कि कोई हक की बात तो कर सकता हो। वो बंदा बहुत बेहतर है। लेकिन ख़ैर एनीवे हम कहते हैं कि यार पीआईए भी बिके और हमारा मुल्क प्रॉस्पेरियस भी हो, लेकिन उसके साथ-साथ हम सारा कुछ ये भी करते रहेंगे और फिर हम ये भी चाहते हैं। तो ख़ैर एनीवे विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।